بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص موضوع میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے علم میں ہوگا، وقتاً فوقتاً وہ آتا رہتا ہے سامنے، اور انجینئر علی مرزا صاحب کے منہ سے بھی میں ان کو بڑا احترام کرتا ہوں اور ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان کے منہ سے بھی آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، اور وہ موضوع ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی دولت، مفتی صاحب کی انکم۔ انجینئر علی مرزا صاحب بھی اکثر و بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب یوٹیوب سے کماتے ہیں، میں نہیں کماتا، وہ اور میں بھی لاکھوں روپے کما سکتا ہوں۔ تو آج میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی دولت کتنی ہے، اس کا کیا کیا اندازہ ہے، اور ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، اور خاص طور پر ان کا جو ذاتی لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ڈالے میں پھرتے رہتے ہیں، گاڑیوں میں، ان کے پاس ریو ویگو گاڑی ہے، اس میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس سب چیزوں کا، ان باتوں کا میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا تعلق انڈیا سہارنپور سے ہے، جیسے کہ وہ خود بتاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جن کا مفتی طارق مسعود صاحب اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں حوالہ دیتے رہتے ہیں، اور یہ ساری انہی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، جن کو میں صرف ایک ویڈیو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سرگودا انڈیا کے ہیں، پھر تقسیم ہند کے بعد پھر وہ پاکستان آ گئے، پھر سرگودا میں انہوں نے رہائش اختیار کی، اور ان کے والد صاحب نیوی میں چلے گئے، اور نیوی سے پھر ریٹائرڈ ہوئے، پھر کراچی آ گئے، اور کراچی میں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دارالفتاء والارشاد نظم آباد نمبر 4 میں تعلیم حاصل کی، وہیں میٹرک کے بعد وہاں آئے، پھر وہیں سارا کچھ پڑھا، اور پھر مفتی کا کورس کرنے کے بعد وہیں پچھلے 28 سال سے جامعۃ الرشید سے منسلک ہے۔ تو میں نے خود اپنی زندگی میں پچھلے 20-22 سال سے مفتی صاحب کے ساتھ میں ہوں، مفتی صاحب کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پہ میں بات کروں۔ تو یہ تو مفتی صاحب کا تھوڑا سا تعارف ہوا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے جامعہ عثمانیہ کے نام سے یہ مسجد ہے، وہاں تو امامت و خطابت کرواتے رہے، وہاں کچھ عرصہ پھر چلے، اس کے بعد پھر جو انڈا موڑ الفلاحیہ مسجد ہے وہاں لگ گئے، وہاں امامت و خطابت کروا رہے ہیں، اور یہاں تقریباً کوئی 8-10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مفتی صاحب کا تعارف ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ جامعۃ الرشید میں پڑھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں مفتی صاحب کے ذرائع آمدن کے اوپر، کہ مفتی صاحب کے آمدن کے ذرائع کیا ہے اور ان کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی جو آمدن کے ذرائع ہیں، جو وہ خود اکثر و بیشتر بتاتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے، وہ 3 ان کے آمدن کے ذرائع ہیں، 4 ہیں۔ ایک ذریعہ تو جو وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس کی ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، جامعۃ الرشید میں وہ پڑھاتے بھی ہیں، اور سینئر مفتی ہے، اور فتاویٰ کا کام بھی کرتے ہیں، اس کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، یہ ان کا ایک آمدن کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ان کی آمدن کا ذریعہ مسجد ہے، جہاں وہ امام ہے الفلاحیہ مسجد، وہاں سے ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ ان کا آمدن کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، جس کا وہ اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں ذکر کرتے رہتے ہیں، اور تو اس کے لیے موٹیویشن کے لیے، کہ میں کاروبار بھی کر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب شہد کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہے وہ اپنے کاروبار کو اپنے ممبر مدرسے کے ذریعے پروموٹ نہیں کرتے، تو اس کا وہ اکثر خود بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی انکم کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کچھ پیسے اپنے جو اچھے مخلص دوست ہیں ان کے ساتھ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں سے مجھے آتے ہیں۔ یہ تو ان کی انکم ہم نے لگائی، اور 5ویں ان کی انکم ہے یوٹیوب، اس پہ بھی میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ انکم کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کتنی آتی ہے، کہاں خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ جو 4 قسم کے انکم کے سورسز ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب آ جاتے ہیں مفتی صاحب کے لائف سٹائل کی طرف اور ان کے رہن سہن کی طرف۔ تو بنیادی طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کی 3 شادیاں ہیں، جیسے کہ وہ خود بتاتے ہیں، اور ان کے میرے خیال میں 16 بچے ہیں، 3 شادیاں، 16 بچے، اور 3 گھر ہیں ان کے۔ اور اب تک وہ تینوں گھر والیوں کو انہوں نے بچوں سمیت کرائے کے مکان میں رکھا ہوا ہے، اور ان مکانات کی حالت اگر آپ دیکھیں تو اس طرح بالکل پرانے زمانے کے ٹوٹے پھوٹے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب
16 بچوں کو بھی پال رہے ہیں اور گھروں کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، بجلی گیس کے بل بھی دے رہے ہیں، ساری چیزیں کو مینٹین کر رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن انہی پرانے گھروں میں، انہی خستہ حال گھروں میں رہ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اچھے طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اتنی کوئی بڑی انکم نہیں ہے، اتنا کوئی بڑی دولت کا خزانہ نہیں ہے جو آتا ہے، اور مفتی صاحب عیاشی کرتے رہتے ہیں، اور مفتی صاحب کے گھر میں اے سی تک نہیں ہے، اور اچھا کوئی اس طرح کا ٹائل لگی ہوئی ہو، اچھا وی آئی پی قسم کا سلسلہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اپنے خود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ وہاں ان کی لگتی ہے، اور ساتھ میں ہاں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، انہوں نے 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اور غالباً وہ 2 انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے 15-16 بچے ہیں، اللہ کرے اور بھی مفتی صاحب کو 15-16 اللہ دے، تو یہ بچوں کے لیے، یہ سب کچھ کے لیے، تو وہ ظاہر ہے بچوں کے لیے ہی رہیں گے۔ تو یہ ساری انکم، ساری چیزیں وہاں لگتی ہیں۔ لیکن اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اصل مسئلہ یوٹیوب، ہاں مفتی صاحب کا جو لائف اسٹائل ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کا لائف اسٹائل انتہائی سادہ ہے، کوئی برانڈڈ جوتا نہیں پہنتے، برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتے، برانڈڈ ٹوپی نہیں پہنتے، برانڈڈ گھڑی نہیں باندھتے، اور برانڈڈ امامت تک نہیں باندھتے ہیں۔ 22 سالہ زندگی خدا گواہ میں رہا ہوں، انتہائی سادگی کے ساتھ سفید کپڑا پہنتے ہیں، معمولی کپڑا پہنتے ہیں، کم قیمت پہنتے ہیں، زندگی انتہائی سادی گزارتے ہیں، اور کوئی چیز ان کے ہاتھ میں برانڈڈ کے لوکل بالکل نچلی سطح کی چیزیں پہنتے ہیں، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ اور کپڑے شاید خود خریدتے بھی نہیں ہیں، نہ کبھی کوئی کپڑے جانتے ہیں، گھر والوں نے خرید کے سلوا کے دے دیے تو وہی پہن لیتے ہیں۔ اور کھانے پینے کے حوالے سے میں نے انہیں خود دیکھا ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے بہت انتہائی سادہ کھانا کھاتے ہیں، اور سبزی اور اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ بھنڈی، مرچ، کڑی، اس طرح کا سالن وہ پسند کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سخی بہت زیادہ ہے، میں نے ان کو جو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، سخاوت اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت رکھی ہے، اور ہم نے حدیثیں، قرآن حدیث پڑھ رکھا ہے کہ سخی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور سخی آدمی کا اللہ رزق کبھی نہیں روکتا۔ تو یہ ان کی زندگی، یہ ان کی دولت، یہ ان کا لائف اسٹائل ہے کہ اگر اتنی بڑی دولت ان کے پاس ہوتی، یوٹیوب کی اتنی لاکھوں کروڑوں روپے انکم آ رہی ہوتی، ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کا جو عکس میں پیش کر رہا ہوں وہ شاید اس طرح نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا۔ اب اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ یوٹیوب سے جو ان کے چینل ہیں، 2 آفیشیل چینل ہے، باقی اور بھی چینلز ہیں، ان کی انکم کتنی آتی ہے، پھر وہ انکم کہاں جاتی ہے، اور یہ جو اتنا بڑا ڈالا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اپنے گھر میں اتنا زو بنایا ہوا ہے، تو ان کے اخراجات کون پورے کرتا ہے، یہ اتنی جو انکم ہے یہ کہاں جاتی ہے۔ تو اس طرف آ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے خود کہا تھا، اصل میں مفتی صاحب نے جب یہ یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا اور پھر یہ بڑھتا گیا چلتا گیا، ظاہر ہے 2 یوٹیوب چینل ہیں، ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے، ایک آسک مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے، جہاں شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں۔ جب آپ کے علم میں ہوگا، جب آپ کو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم از کم کیمرے والے تو چاہیے ہوں گے جو آپ کی بیانات کی، آپ کے مسائل کی، آپ کی چیزوں کی ریکارڈنگ کرے، تو اور پھر اس کی ایڈیٹر بھی چاہیے، پھر ان ویڈیوز کو ایڈٹ کریں، یعنی پورا ایک سیٹ اپ چاہیے، پورا ایک اسٹوڈیو چاہیے جس میں یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہوں، سارے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ساری سرکل ایک چلتا ہو۔ تو اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے سلسلہ بڑھا تو ساتھیوں کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ ہم مونیٹائزیشن آن نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں سے اسپانسر کروائیں گے، لوگ اگر اسپانسر کریں تو اس سے ہم اپنے سلسلے کو چلائیں گے۔ لیکن وہ اسپانسر کے سلسلہ 1 مہینے چلتا رہا، 2 مہینے چلتا رہا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہمارا کام پہ بہت اثر پڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہے، اب اگر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے اپنے اور دین کا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں تک دنیا بھر میں اتنا پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو یہ ایک یعنی بہت بڑا اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے۔ تو پھر خیر جب کام بڑھتا گیا تو پھر اس میں مشورہ یہ ہے کہ مونیٹائزیشن یوٹیوب کی آن کی جائے، اور اس میں سے جو انکم آئے گی تو نیچے جتنی ٹیم ہوگی تو اس ٹیم میں کے اوپر یہ لگے گی۔ اب بھی یہی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو چینلز ہیں 2، ان کو پوری ٹیم مینیج کرتی ہے، ان کے جو ایڈمن ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ دونوں چینلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے پھر ان کے کیمرہ مین ہے، پھر ان کی ایڈیٹرز ہیں، پھر ان کے اگر آپ کل ملا کے سارا دیکھیں تو 12 سے 15 اور ملازمین ہیں، ان کے 4 سیکورٹی گارڈ ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، یہ جو
10-12 جو ان کے چینلز ہیں، 3 چینلز، ہاں 3 ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، کیمرہ مین، ایڈیٹر، رائٹر، اسکرپٹ رائٹر، اور اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور اچھا پھر وہ جو اسٹوڈیو ہے، اس اسٹوڈیو کی گیس کا خرچہ، لائٹنگ کا خرچہ، وہاں سسٹم ہے، کمپیوٹر ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کا خرچہ، تو مہینے کا جو ان کے یوٹیوب کی ارننگ آتی ہے وہ ساری یہاں لگتی ہے ان ساری چیزوں پہ۔ اور اس میں سے مفتی صاحب نے خود کئی دفعہ کہا کہ میں کبھی کبھار، کبھی کبھار، کوئی مہینوں بعد، کوئی سالوں بعد اس میں سے کچھ رقم لے لیتا ہوں، ورنہ مجھے نہیں پتہ وہ رقم کہاں جاتی ہے، کیسے لگتی ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ رقم، وہ جو 15-16 ملازمین ہیں، 4 سیکورٹی گارڈز کو ملا کے ان پہ لگتی ہے، اور ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اچھا ان کو میڈیکلز دیا جاتا ہے، ان کو پینشن دی گئی ہے، پورا ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے ان حالات میں سمجھتا ہوں 15 گھروں کا چولہا اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور مفتی صاحب کے اس ذریعے اس سلسلے سے چل رہے ہیں۔ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو یہ 15 گھر، 15 گھرانے، اس کے پیچھے بچے، پورا خاندان، یہ کہاں جائیں گے؟ اور تو یہ یوٹیوب کی ارننگ ہے، یہاں سے وہ آتی ہے، یہاں وہ لگتی ہے۔ امید ہے یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور یہ جو ایک اشکال، اعتراض ذہن میں ہے، یہ ختم ہو چکا ہوگا آپ کا۔ اب جہاں تک بات رہی ہاں گاڑی کی، گاڑی بھی مفتی صاحب نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ انہوں نے رینٹ پہ بینک سے لی ہوئی ہے، انسٹالمنٹ پہ بینک سے لی ہوئی ہے۔ تو گاڑی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کراچی میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے علماء کرام جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انہونی ہو سکتی ہے، مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جو مفتی صاحب کے متعلقین، اساتذہ، سب نے اصرار کیا کہ آپ کوئی گاڑی لے لیں اور اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈز کا انتظام کریں۔ تو یہ سارا پورا واقعہ میں مختصراً یہاں آپ کو میں نے بتا دیا، مفتی صاحب کے منہ سے بھی سنا ہوگا، تو تب یہ ساری چیزیں مجبوری میں رکھی گئی، اور اس کے لیے ڈالے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ظاہر ہے اس کے لیے الگ سے کوئی 4-5 بائکس نہیں رکھی جا سکتی تھی، الگ سے ان کے لیے گاڑیاں نہیں رکھی جا سکتی تھی، بلکہ جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی گاڑی استعمال کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا، اور وہ گاڑی بھی قسطوں پہ لی گئی ہے۔ اور مفتی صاحب مسلسل مہینے کی ان کی جو جتنے گھریلو اخراجات، ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خرچہ ہے، اس کو بھی وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب کی انکم تھی، ارننگ تھی، اور گاڑی میں پھر کا فیول، گاڑی کی مینٹیننس، گاڑی کی یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی سارا کچھ وہ چلاتے ہیں جتنی اس کی انکم ہوتی ہے، اور یوٹیوب کی انکم ان کی یہاں لگتی ہے۔ اور انہوں نے زو بنایا ہوا ہے، اس زو سے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ خرچہ نکل آئے، جیسے انہوں نے بکری رکھی ہوئی ہے، گائے رکھی ہوئی، بتا رہے تھے کہ گائے کا دودھ ہم آدھا بیچ دیتے ہیں، تو اس کے جو خرچہ نکل آتا ہے اس سے اپنے اس زو کو چلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی ایک بہت سادہ، بہت آسان، بہت سیدھی سی ان کی زندگی ہے، سیدھا سا ان کا لائف اسٹائل ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ ملک بھر کے اسفار کرتے ہیں، بیرون ممالک جاتے ہیں، اور خدا گواہ ہے ایک بیان کا ایک پائے، ایک ٹکا بھی نہیں لیتے، بلکہ آنے جانے کی جتنی سروسز ہیں، جتنا سارا کچھ ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں ایک آدمی کی اتنی ٹف زندگی، اتنی مشکل زندگی، اور کے لیے ان کو کتنے وسائل چاہیے ہوں گے کہ وہ اپنے زندگی کے اس سرکل کو چلاتے ہوں۔ امید ہے یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اصل بات جو مفتی صاحب میں کرتے ہیں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمائیں، پیسہ آپ کو کس نے روکا آپ کمائیں، جو بھی ہیں، آپ انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، جو بھی ہے آپ کمائیں، لیکن اصل چیز اللہ کے ہاں تقویٰ ہے، اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، تو یہ اصل چیز ہے، اور اسی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔